ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مصطفیٰ احمد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ناظرین، ہر جمعرات کو ہم دل کے پیشنٹس کے لیے یہ پروگرام لے کر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پروگرام کا مقصد دل کے مریضوں کو لائیو انٹریکٹیو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر کے آپ پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دل کی بیماریاں جو ہیں اس میں دو فرنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک پریونشن ہے، یعنی دل کی بیماریوں سے بچنا. اگر آپ کے خاندان میں دل کا مرض ہے، آپ کے والدین میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے کلوز ریلیٹیوز میں، تایا چاچا، یعنی جو ڈائریکٹ ریلیٹیوز ہیں، ان میں اگر دل کی بیماری ہے تو آپ کو بھی دل کی بیماری ہو سکتی ہے، اور آپ کو شروع سے ہی خیال کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھا لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے. سبزیوں دالوں کا استعمال زیادہ رکھیں، فروٹس کا استعمال زیادہ رکھیں، بڑے گوشت سے پرہیز کریں، جو بھی تلی ہوئی چیزیں ان سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ واک کریں. اس لیے ایک بات یہ ضروری ہے. نمبر 2، اگر خدا نخواستہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کا بر وقت علاج کروائیں تاکہ آپ کا دل ڈیمیج نہ ہو اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور معاشرے کے آپ ایک یوزفل شہری ثابت ہو سکیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ پریونشن، اگر بیماری آپ کے خاندان میں ہے اور ویسے بھی ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا کر اس سے بچا جائے، ہو جائے تو اس کا بر وقت علاج کرایا جائے اور دوائیوں کو باقاعدگی سے استعمال کیا جائے. ناظرین، اگر آپ ہمارے پروگرام میں کال کرنا چاہیں، اگر آپ کو دل کا اٹیک ہوا ہے اور آپ اینجیوگرافی کا اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا ٹیلی فون نمبر بتا دیتا ہوں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 05194500030. 05194500030. آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور اپنا نسخہ جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی رپورٹ ہے آپ کی ایکو کی، اینجیوگرافی کی، وہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ مختصر بات ہو اور آپ کم وقت میں اپنا سوال ہم سے پوچھ سکیں. ناظرین، اب میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا ہمارے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں. آپ اس وقت چیف انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اور ہیڈ کر رہے ہیں ایک میڈیکل کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد کو، جو کہ ایک کارڈیولوجی کا بڑا اسپتال ہے جہاں پہ لوگوں کو سٹینٹنگ اور بائی پاس کی فیسلٹی فراہم کی جاتی ہے. اس سے پہلے آپ رہ چکے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. آپ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی کے کمانڈنٹ کی خدمت بھی سر انجام دے چکے ہیں. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمت بھی سر انجام دے چکے ہیں. آپ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی، ہلال امتیاز ملٹری. سر، ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو. سر، دل کی بیماریاں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ دنیا بھر میں اور اسپیشلی ہماری ساؤتھ ایشیا کے خطے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم عمر کے لوگ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کر جاتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ جی 40 ایئرس کے بعد شاید کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 17-18 ایئرز، اور یہ روزانہ ہی ایک آدھ پیشنٹ ایسا ہوتا ہے جو انتہائی کم عمر ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ پریزنٹ کر جاتے ہیں. سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا ٹرینڈ ہے اور یہ اتنی کامن کیوں ہوتی جا رہی ہے بیماری سے؟ دیکھیں، یہ بھی اس میں نارملی جو پہلے تھا کہ ایک سادہ خوراک ہوتی تھی اور ایکسرسائز وغیرہ ہوتی تھی اور سگریٹ نوشی ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، ورزش وغیرہ ہوتی تھی جو آج کل نہیں ہوتی. تو یہ جو غیر صحت مند جو ٹرینڈ ہے جس میں کھانے کا زیادہ عمل دخل ہے، دین موٹاپے کا عمل دخل ہے، ورزش نہ کرنا، نیند نہ پوری کرنا، اور اننیسری جو سٹریس ہے اور جو دوڑ ہے، ایک زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ اس دوڑ میں ہر بندہ ایسا بھاگ رہا ہے کہ وہ اپنی صحت کی طرف فکر نہیں کر رہا ہے. اینڈ دین اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ینگ ایج میں 20s 30 یا 40 میں ہارٹ اٹیک کروا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں جو بہت ینگ ایج پہ ہارٹ اٹیک ہونے ہو جاتا ہے اور یقین نہیں ہوتا کہ اس عمر پہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن ہارٹ پہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس ڈیمیج ہارٹ کے ساتھ جو آپ کی باقی زندگی گزارنی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے کمپلیکیشنز اور اپنے پرابلمز ہیں. کہ جو ایک زخمی ہارٹ ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک شدہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ ذرا ویک ہوتا ہے، اور جو آپ روزانہ اور ینگ ایج میں جو آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں اور تگ و دو اور بھاگ دوڑ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جو کہ ایک نارمل ہارٹ سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ شروع سے ہی اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ بار بار آپ احتیاط کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم پروگرام بھی بڑے کر چکے ہیں، ہمارے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں، انہیں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ احتیاط کریں.
خوراک سادہ رکھیں, وزن کو نہ بڑھنے دیں, سگریٹ نوشی نہ کریں, آدھے گھنٹے سے زیادہ ورزش ڈیلی کر لیا کریں, نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں, غیر ضروری سٹریس نہ لیں, اور جہاں پہ آپ کو کوئی ایشو یا میڈیکل پرابلم ہے, چاہے وہ موٹاپا ہے یا شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, تو اسے حد الوسع کوشش کریں کہ اسے کنٹرول کر کے رکھیں, تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں, آپ ساری چیزیں انہیں یہ بتاتے ہیں, اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بتاتے ہیں, خطرے بھی بتاتے ہیں, جو لوگوں کو ہو چکا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو تقریر کی ہے یہ شاید کسی اور کے لیے کی ہے, میرے لیے نہیں کی. اور لیکن جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, پھر ہٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور لیٹ جاتے ہیں, اور پھر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم جو ہے وہ نارمل نہیں رہے, اب تو یہ ہارٹ اٹیک زدہ ہارٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے, تو پھر ان کی پریشانی اور ان کی انگزائٹی اور نفسیاتی دباؤ شروع ہو جاتا ہے. تو اس سارے نفسیاتی دباؤ سے بچنے کے لیے اور ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو, اس سے پہلے کہ بیماری آ کے آپ کو پکڑے, اس سے پہلے کہ آپ اس کے پنجے میں آئیں, آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرہیز کریں, اور پرہیز میں یہ کہ خوراک سادہ خوراک رکھیں جس میں سبزی اور دالوں کا زیادہ استعمال ہو, فروٹ کا زیادہ استعمال ہو, گوشت کا کم استعمال ہو, چکنائی کا کم استعمال ہو, ورزش کریں باقاعدگی کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اگر کوئی بیماری شوگر یا بلڈ پریشر ہوتا ہے تو جو ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی تجویز کرتے ہیں اور جس چیز سے آپ کو منع کرتے ہیں اس پہ عمل کریں, تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک مین وجہ ہے جو کہ ہمارے یہاں ایک جو خوراک کی جو غیر صحت مند خوراک جو ہماری چلتی ہے, ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں, چپس ہیں, میٹھی چیزیں اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ وہ میٹھا کھانے کو ہر ایک کا دل کرتا ہے, اس سے موٹاپا بڑھتا ہے, ڈائبٹیز ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, شوگر ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہے اور فالج ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے اس وقت بچا جا سکتا ہے جب آپ اپنی خوراک کو ٹھیک رکھیں. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے, آج کل اپنے بچوں کو خوراک شروع سے ہی بتائیں, اور اسکول میں جو بچوں کو خوراک شروع سے بتائیں کہ صحت مند خوراک کون سی ہوتی ہے اور کیسے آپ نے سگریٹ نوشی سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر شروع سے بچوں کو اگر آپ ایجوکیٹ کر دیں تو جو وہ بڑے ہوتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزوں سے وہ بچے رہتے ہیں. سر ایک کالرس آتے ہیں شامل, ان کو کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں عائشہ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے پیشنٹ کے بارے میں. جی عائشہ, آپ کویسچن کیجئے, آپ کا سوال سن رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بھائی ہے, وہ اس کی جو ایج ہے وہ 20 سال ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ ایک دفعہ اسے سینے پہ نا ایک فٹ بال ہٹ ہوا تھا, تو اس کے بعد وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گیا. اسے بریتنگ بھی نہیں آ رہی تھی, اس کی ہارٹ بیٹ بھی سٹاپ ہو گئی تھی. پھر ہم نے اسے CPR دیا, پھر اس کے تقریباً 5 منٹ بعد وہ ہوش میں آ گیا. پھر اگلی دفعہ بھی اسی طرح وہ ایک دم سے نا وہ اس کی سانس بھی رک جاتی ہے اور دل کی دھڑکنیں بالکل ایک ڈیتھ جیسا ہو جاتا ہے. پھر ہم CPR دیتے ہیں, پھر وہ ہوش میں آ جاتا ہے. اب تیسری دفعہ تو بالکل دروازہ کھولنے سے بھی اس کی سانس رک گئی تھی. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے ڈاکٹر کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں گے, کل جائیں گے. تو ہم اس لیے پریشان تھے سر, آپ سے پوچھنے کے لیے, آپ سے بات کرنے کے لیے کہ اس کا مسئلہ کوئی وہ زیادہ خطرناک تو نہیں ہے. جی یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں سڈن ڈیتھ کی ہسٹری تو نہیں ہے, کوئی جوانی میں اچانک موت کی ہسٹری تو نہیں ہے؟ جی سر میرے والد صاحب سر ابھی ہوئے, لیکن وہ بالکل فٹ تھے. وہ بھی اس میں کوئی فیٹ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اچانک سڈن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 55 سال. 55 سال, ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی کو جو یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اس میں آپ لوگوں نے ان کا کوئی ٹیسٹ بھی کرایا ہے, دل کا ٹیسٹ, ایکو ٹیسٹ, کوئی اور ٹیسٹ کرائے ہیں, ECG؟ سر ٹیسٹ نہیں کرائے, ٹیسٹ ابھی انشاءاللہ جائیں گے. سر آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا ہارٹ کا مسئلہ ہے یا اس کے لنگس کا مسئلہ ہے, کیونکہ اس کی سانس رک جاتی ہے بالکل, وہ ایک نہ ہلتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا سر, اس کی موومنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر عائشہ تھی, انہوں نے کوئٹہ سے کال کی اور انہوں نے اپنے بھائی کا مسئلہ بتایا. 20 سال عمر ہے اور ان کے فادر کی 55 سال کی عمر میں سڈن ڈیتھ ہوئی ہے. بھائی کو کہتے ہیں 2-3 دفعہ فٹ بال کھیلتے ہوئے دل رک گیا اور CPR کر کے ریوائیو کرنا پڑا, اور یہ کوئی ورک اپ ابھی نہیں کرایا, علاج نہیں کرایا, لیکن یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے. جی آئی تھنک موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے
کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں کئی دفعہ یا جو سپورٹس مین ہوتے ہیں ان کا گراؤنڈ میں کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایشو ہے، اور یہ ایشو کئی دفعہ پیدائش سے چل رہا ہوتا ہے، کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے یا پھر کنجنٹل کوئی ایب نارمل وائرنگ ہوتی ہے جس سے ردم کا بھی پرابلم ہوتا ہے، کارڈک اریسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اگر بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہ کھیلتے ہوئے کارڈک اریسٹ ہوا اور پھر سی پی آر ہوا اور سی پی آر سے ریوائیو ہوئے اور لے آئے، تو میرا یہ ان کو مشورہ ہے جی کوئٹہ میں آپ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو یا دکھائیے کارڈیالوجسٹ کو بولان میں، یا پھر وہ دوسرا جو سول اسپتال ہے، اگر وہاں پہ نہیں ہے تو ہمارے جو سی ایم ایچ کوئٹہ میں کارڈیالوجسٹ ہیں، بہت اچھے کارڈیالوجسٹ ہیں، انہیں جا کے دکھائیں تاکہ ان کے جو باقی جو ٹیسٹ کرنے والے ہیں، اسپیشلی ایکو ہے جس میں الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کا ہوتا ہے، اور ای ٹی ٹی ہے، 24 آور ہولٹر مانیٹرنگ ہے، سگنل ایوریج ای سی جی وغیرہ ہوتی ہے، یہ سارے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پھر بتاتے ہیں جی کہ کیا وجہ ہے، کوئی ایسی ٹریٹبل یا قابل علاج وجہ ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک کیا جا سکتا۔ اس کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا جب تک کہ ڈگ آؤٹ نہ ہو جائے کہ یہ کیا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے۔ اور میری آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ ایک دفعہ جا کے اپنے جو کوئٹہ کے جو کارڈیالوجسٹ ہیں، اسپیشلی سی ایم ایچ والے جو کارڈیالوجسٹ ہیں، انہیں ضرور دکھا دیں۔ ینگ لوگوں میں سر عام طور پہ کافی مسائل ہوتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی پرابلم نکلے کنجینٹل تو اس کو وقت پہ ٹریٹ کرانے کا کتنا فائدہ ہے، اور نہ کریں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت یہ تو ایک انڈیکیشن ہوتی ہے، جو اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ تو بڑا سیریس قسم کا ایونٹ تھا کہ کارڈک اریسٹ ہو گیا، اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ ٹریٹیبل کچھ قابل علاج چیزیں ہوتی ہیں جو اسی وقت اگر ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے، کمپلیکیشن نہیں ہوتی، لیٹ ہو جائے تو پھر علاج بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی سے چیک کروا لیں کہ کیا کوئی پیدائشی طور پہ دل کی بیماری تھی، یا کوئی ارتھمیا کا کوئی ایسا ایشو تھا، یا کوئی اور ایسا ایشو تھا کہ جس میں سے جس کو اس سٹیج پہ ٹھیک کیا جا سکتا، اور آپ کی بڑی پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے، وہ بھی ذرا ڈگ آؤٹ کر لیں کہ کولیسٹرول کے ٹیسٹ ہیں، باقی سارے ٹیسٹ ہیں، ای ٹی ٹی وغیرہ یہ سارے ہو جائیں گے تو اس کا بھی ذرا پتہ چل جائے۔ لیکن اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ ہماری موسٹ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایتھلیٹس کی کئی دفعہ جو ڈیتھ ہیں وہ گراؤنڈ میں ہوئی ہیں، اس میں کارڈک اریسٹ ہوا اور وہاں سے انہیں ریوائیو نہیں کیا جا سکا سی پی آر کرنے کے باوجود۔ تو اس کو اگر آپ اس کا تشخیص ایک دفعہ کروا لیں تو وہ کافی بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی قابل علاج کوئی ایسی چیز ہو جس کا آسانی سے علاج ہو سکتا۔ سر ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی۔ ٹریٹمنٹ جی سر۔ یہ دیکھیں ہمارے نارملی تو آئیڈلی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچہ پیدا ہو، گھر میں پیدا ہو یا اسپتال میں پیدا ہو، اس کا ابتدائی طور پہ ایک طبی معائنہ ہونا چاہیے، اور وہ ایک اچھا جو بچوں کا اسپیشلسٹ ہے وہی اچھا طبی معائنہ کر سکتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جی بچہ جب پیدا ہوا تو کوئی پیدائش کے ساتھ اسے پیدائشی طور پہ کوئی ایسی بھی نہ صرف دل کی، باقی بھی جو بیماریاں ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بیماریاں ہے تو نہیں ہیں، تو شروع سے جب ڈیٹیکٹ ہو جائے تو فوراً اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بچوں کا اگر شروع میں ہی جہاں پہ ڈر ہو کہ جی کہ کوئی کنجنٹل یا پیدائشیہ جو ہے دل کا نقص ہوگا تو ایکو ہو جائے تو بہت ضروری ہے، جسے الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کا کہتے ہیں، وہ ہو جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جو ہوتے ہیں یا دل کی بیماریوں کا جو ہے وہ پتہ چلا لیتے ہیں، اور شروع سے ہی بچے کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہو جائے تو یہ آئیڈیل قسم کی جگہ نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ جب بچہ نیلا پڑنا شروع ہو جائے، یا بچے کا جو ہے فیڈ کم لے اور بچے کا سائز نہ بڑھ رہا ہو اور بچے کی گروتھ پراپر نہ ہو رہی ہو، تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کو ضرور دکھا دیں۔ اور کئی دفعہ کہیں کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو جو عام چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، بچوں کے اسپیشلسٹ ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ایک دفعہ دل کے جو اسپیشلسٹ ہے، بچوں کا کارڈیالوجسٹ جو ہے، اس کے پاس ضرور دکھا دیں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ سر ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی اوگی سے منصرہ سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی نام بتا دیجیے اپنا۔ میرا نام تسلیم احمد ہے۔ جی تسلیم صاحب سوال کیجیے گا۔ سر سوال تو یہ ہے سر کہ ریکویسٹ ہے کہ میں اللہ کا بہت بڑا شکر ہے بالکل صحت مند ہوں، لیکن تھوڑا سا کبھی کبھار مجھے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ میری یہ بائیں طرف جو ہے چھاتی جو ہے نا، یہ کبھی کبھار اس طرح تھوڑی سی بوجھل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے تسلیم صاحب؟ سر جی میری عمر تقریباً 58 سال ہے۔
ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کہ یہ چلنے پھرنے پہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے یا بیٹھے بیٹھے سر میں یہ آپ کو چھاتی میں درد اور کبھی کبھار جو ہے نا، کبھی کبھار چلنے پھرنے سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتا ہے نا. 3-4 کلومیٹر آرام سے چل لیتے ہیں؟ نہیں، اور اللہ کا شکر الحمدللہ میں بالکل وزنی کام بھی، بھاری کام بھی کر سکتا ہوں، ٹیچنگ کرتا ہوں، واک بھی بہت زیادہ کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے. واک وغیرہ بھی کرتا ہوں. اور یہ میں گیا تھا پروفیسر صاحب کے پاس، ڈاکٹر پروفیسر ہیں متی اللہ صاحب احمدآباد میں. جی جی. ہیلو. جی تو انہوں نے جی کیا؟ ان کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے ای سی ٹی بھی کی ہے، وہ ایکو بھی کیا ہے. ابھی مجھے وہ صرف انہوں نے نسخہ لکھ کر دیا ہے، یہ لوپرین جو ہے 75 ملی گرام ہے. جی. اور اس کے ساتھ ایڈوانٹیج ٹیبلٹس ہیں، وہ میں استعمال کرتا ہوں. ابھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، لیکن کبھی کبھار جو ہے یہ بائیں طرف میری چھاتی جو ہے کھانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا بوجھل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جی کبھی سر. آپ کو یہ جب بوجھل ہوئی ہے تو پسینے تو نہیں آئے ہیں اور بہت زیادہ گھٹن کا احساس تو نہیں ہوا؟ نہیں جی، پسینے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی رات کو گھٹن کا احساس تو نہیں ہوتا نیند میں؟ نہیں ہوتا سر جی. ٹھیک. آپ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے؟ بالکل کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. صرف کھانا وغیرہ بس چائے یہ کبھی پیتا ہوں، باقی سگریٹ نوشی نہیں کی ہے میں نے کبھی بھی. ٹھیک ہے. آپ کے خاندان میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے والدین میں کسی کو دل کی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں، خاندان میں بھی نہیں ہے سر جی. ٹھیک ہے. اور آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر بھی نہیں ہے. بلڈ پریشر کبھی کبھار جو ہے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کا مسئلہ اس طرح ہوتا ہے نا، کبھی جو ہے وہ 130/90 ہو جاتا ہے، کبھی 140/100 ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ نارمل ہی رہتا ہے نا، 120/80 رہتا ہے. آپ ایڈوانٹک کب سے کھا رہے ہیں؟ جی، ایڈوانٹک کب سے کھا رہے ہیں؟ ایڈوانٹک میں تقریباً 1 سال سے کھا رہا ہوں سر جی. ٹھیک ہے. پروگرام سنتے رہیے. کال کرنے کا شکریہ. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر مانسیرا سے کال تھی. تسلیم صاحب، ان کی 58 سال عمر ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا دل کئی دفعہ بوجھل رائٹ سائڈ پہ ان کو محسوس ہوتا ہے. ایکو ای ٹی ٹی سب نارمل ہے، لوپرین ایڈوانٹک کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کا ان کو مسئلہ ہے. ہاں نہیں، ایک انہوں نے بڑا ضروری سمٹم اور علامت بتائی کہ جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کا سینے میں بوجھ ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا سمٹم ہے جو کہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب دل کی نالیاں بند ہو تو اس طرح کی آپ کو سمٹم ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ ایکو اور ای ٹی ٹی کرواتے ہیں، اور ای ٹی ٹی جو ہے آپ کرواتے ہیں تو اگر تو آپ کو سینے میں درد ہو اور ای سی جی میں چینجز آ جائیں پھر تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن 40% ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ای ٹی ٹی میں مسئلہ ہو بھی تو ای ٹی ٹی نہیں بتاتی. اور جب آپ کو ایسی تکلیف ہو رہی ہو، یعنی آپ چلیں اور آپ سینے میں بوجھ ہو جائے، کھانا کھائیں سینے کے بعد بوجھ ہو جائے، کھانا کھا کے چلیں تو اور زیادہ بوجھ ہو جائے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ کو دکھانا چاہیے. اور وہاں پہ کسی چیز سے پتہ نہ چل رہا ہو تو سی ٹی اینجیو یا کارنری اینجیوگرافی جو ہے وہ ضرور کروا لینی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوپرین انہیں شروع کر دینی چاہیے. 7 ایڈوانٹک تو لے رہے ہیں لیکن 7 دل کی دوائی جو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہے اینجیسڈ، جو ایمرجنسی کے لیے ہوتی ہے کہ اگر سینے میں درد ہو تو زبان کے نیچے رکھیں، وہ ان کی جیب میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے. اور اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے اپنا ایک نسخہ ضرور تجویز کر لیں دل کی بیماری کے متعلق. نہ ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر ہے تو ایٹ لیسٹ ان دوائیوں سے کورڈ رہے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. عام طور پہ سر یہ معدے کا درد، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی معدے کا درد ہے. ایون کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی جب ایمرجنسی میں جائیں تو جو پیریفری کے ڈاکٹرز ہیں، جنرل پریکٹیشنرز ہیں، کئی دفعہ نہیں مس کر جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی دل کی شکایت ہو سکتی ہے؟ اگر بالکل ہو سکتی ہے. آئی تھنک زیادہ تر ہمارے کچھ پیشنٹ ہیں جنہیں ہم انفیریئر ایم آئی کہتے ہیں، یا رائٹ کارنری آرٹری سے سرکمفلیکس سے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کے کئی دفعہ سمٹمز ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ سینے میں درد ہو. اس کا جو درد ہوتا ہے وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور زیادہ تر ڈاکٹر صاحبان، ایون کارڈیالوجسٹ بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسپیپسیا ہے یا کوئی معدے کی تکلیف ہے یا تیزابیت ہے، اس کو ایسے ایشو ہے، حالانکہ اسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کو ہارٹ اٹیک کو اس وقت پک کرنا چاہیے، ڈائگنوز کرنا چاہیے اور اس کی فوراً ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے جو کہ صرف معدے میں درد یا پیچھے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ گھبراہٹ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، کئی دفعہ نہیں پسینہ آتا، اور ساتھ متھلی یا قے ہوتی ہے، اور اس سے آپ کو یہ فوراً ایسا پیٹ کا درد جو آپ کو بالکل ہلا کے رکھ دے کہ یہ کچھ نہیں ہے، میرے تو ایسے عجیب سی میری طبیعت پر جیسے جان جا رہی ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ دل کا اٹیک ہو رہا ہے. اور جب تک کہ دل کا ڈاکٹر سے رول آؤٹ نہ کر لے، ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہم جب اسپتال میں جاتے ہیں تو ہسپتال کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ بھی ٹائم اس کو نہیں دے سکتے. اور یہ والا جو ہے جب ای سی جی میں کوئی چینجز نہ ہوں اور آپ کو یہ سمٹمز ہو رہے ہوں اور آپ کا ٹراپ آئے بھی شروع میں نیگیٹو ہو،
تو پھر آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جی کہ اس کو فارغ کر دیں گھر بھیج دیں. کئی دفعہ وہ پیشنٹ جو ہے پری میچیورلی گھر بھیج جا سکتے ہیں. دیکھیں میرے پاس جب کوئی پیشنٹ میری ایمرجنسی میں آئے گا اور مجھے اس کا شک پڑے گا, اس کے نہ ECG بھی نارمل ہے, اس کے بلڈ ٹیسٹ بھی نارمل ہے, اس کی کوئی چیز نہیں آ رہی اور شک پڑ رہا ہے کہ نہیں اس مریض کو تکلیف ہے اور یہ ہارٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے, پھر اس پیشنٹ کو 24 گھنٹے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے, آبزرو کرنا پڑتا ہے, اسے رکھنا پڑتا ہے کہ کیونکہ کچھ چند گھنٹوں کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں, چاہے خون کی تبدیلیاں ہوں یا ECG کی تبدیلی ہے, ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ECG ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد ECG میں چینجز آنی جب شروع ہوتی ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. اور پھر اگر ضرورت پڑے تو فوراً ساتھ ہی جہاں ایسے جو بڑے اسپتال ہیں جہاں پہ اینجیوگرافی کی سہولت اویلیبل ہے وہاں پہ اینجیوگرافی ہو کے, جسے ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر ہو تو اینجیوگرافی ہو اور اگر ضرورت ہو تو ساتھ ہی اینجیوپلاسٹی ہو جائے. لیکن اس مریض کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے. دیکھیں مریض نے اپنا کام کر دیا کہ وہ اس نے اسے تکلیف ہوئی اور وہ سیدھا ایمرجنسی میں پہنچا. اب اسے بھی یہ شک ہے کہ مجھے دل کا اٹیک ہو رہا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اسے وہ کلیئر کر دے اور باہر جا کے سڑک پہ یا گھر جا کے اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے, تو پھر یہ ادارے کی نالائکی اور ڈاکٹر کی نالائکی ہے. وہ اس مریض نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, سمٹم کے ساتھ آ گیا, اس نے جو اس کے بس کی بات تھی وہ کر دیا, اور اس کو اگر ہم نے پک نہیں کیا اور صحیح ٹائم میں اس کا علاج نہیں کیا تو وہ ڈاکٹر اس ادارے کی جو نالائکی ہے. تو ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی رالا گوڑ سے منظور بول رہا ہوں. جی منظور صاحب. منظور صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, ذرا زور سے بولیں, بہتر ریسیپشن والی جگہ سے بات کریں. میرا 2019 میں آپریشن ہوا تھا, جی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. کہاں سے ہوئی تھی جی؟ AFIC میں سے. جی ٹھیک ہے. تو وہ میرا جو زخم والی جگہ ہے جسے آپریشن ہوتا ہے وہ سرخ ہے جگہ, وہ ابری ہوئی جگہ ہے وہ. جی ٹھیک ہے. تو وہ درد بھی بہت کرتی رہتی ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا CMS میں یا وہ انجیکشن لگائیں گے یا پلاسٹک سرجری کریں گے, تو کراؤں یا نہ کراؤں. ٹھیک ہے. جی جی منظور صاحب سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہیلو. چلیں جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ان کی سر جو سمجھ آئی ہے وہ ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد جلد جو ہے وہ ابھر گئی ہے اور اس میں شاید ان کو درد ہوتی ہے اور ٹیکوں کا بتایا گیا ہے. تو بائی پاس کے بعد جو اسکن ابھر جاتی ہے, اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا کوئی ایسا علاج کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی ابھر جاتی ہے, کچھ لوگوں کی نہیں ابھرتی ہے. ایک قسم کا وہ اسکن کا ریئیکشن ہی ہوتا ہے وونڈ کو, اور کئی کی تو بہت زیادہ ابھر جاتی ہے اور پھر کئی دفعہ اسے کٹوانا پڑتا ہے. لیکن بہت بڑی ہو تو کٹوائیں, اگر چھوٹی سی بھی ابھر جائے تو پھر کٹوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بار بار بڑھتی جاتی ہے اور کئی دفعہ یہ آپ کو پریشان کرتی ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی خطرناک بات یا آپ کو نقصان والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کو بائی پاس ہوا ہوتا ہے اور زخم انہیں تنگ کرتا رہتا ہے, اسپیشلی گرمیوں میں جب سینہ آتا ہے اور ٹائٹ ہوتے ہیں کپڑے, تو پھر وہ سینہ آ کے تو خارش شروع ہو جاتی ہے زخم پہ, یا وہ جگہ ابھر جاتی ہے, بندہ خارش کرتا رہتا ہے. تو اس پہ چند ایک ٹیوبیں ہیں جو کہ ہمارے سرجن بتا دیتے ہیں, اور آپ لوز کپڑے پہنیں تو اسے ٹھیک رہتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی جب سینہ کٹتا ہے, بائی پاس ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں بیچ میں سے کٹ جاتی ہیں. کوئی نروز ہوتی ہیں کٹ جاتی ہیں, کوئی مسئلہ کٹ جاتے ہیں, بونز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کٹی ہوتی ہیں. پھر ان کے ہیل تو وہ ہو جاتی ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ جو تار بھی اندر ڈالتے ہیں اس پہ کچھ لوگوں کو درد ہوتا رہتا ہے. تو وہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو کئی دفعہ یہ چھوٹا موٹا جو درد سینے کا ہوتا ہے, بہت شدت کا ہو تو اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. لیکن چھوٹا موٹا جو درد ہے اس کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے, یا درد کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں, یا آپ لمبے لمبے جو ہے وہ سانس لے کے چھاتی کی ایکسرسائز کریں کہ چھاتی آپ کی کھل جائے اور جو چیزیں آپ کی کٹی ہوئی ہیں یا دائیں بائیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائیں. تو کئی دفعہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس میں سے پریشانی والی کوئی بات نہیں. ان کا بھی جو مسئلہ ہے اس میں بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. سر ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. پروگرام میں کال کر آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 94500330. بریک کے دوران سر ہمارے ہری پور سے کال آئی, محمد اکرم صاحب تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی 2-3 دفعہ انجیوگرافی ہو چکی ہے اور اسٹینٹ وغیرہ نہیں ڈل سکا, اور ان کو ابھی معدے میں درد ہوتی ہے, کبھی کبھی یہ محسوس کرتے ہیں. سیدھا صحیح چل لیتے ہیں, چڑھائی پہ شاید تھوڑا بہت سانس بھی چڑھتی ہے. چیک اپ کرائے ہوئے شاید 2 سال گزر چکے ہیں. پرانا نسخہ جو ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا وہ وہی استعمال کر رہے ہیں.
اس بارے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں. آئی تھنک اس میں اگر تو دوائیاں کھا رہے ہیں, انہیں آرام ہے, دوائیاں استعمال کرتے ہیں, لیکن انہیں کافی عرصہ ہو گیا, 2 سال ہو گئے, ہر 3 مہینے کے بعد اور نہیں تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو ضرور دکھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے دوائی بدلنی پڑے یا اس کی خوراک ٹھیک کرنی پڑے, ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, ٹیسٹوں میں کوئی خرابی وہ چیز دینی پڑتی ہے. تو یہ تو اب یہ جو بتا رہے ہیں سٹوری کہ نالی کو کچھ ہو گیا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ پھٹی بھی تھی کہ نہیں پھٹی تھی, کوئی اور ایشو تھا, وہ ان کی اینجیوگرافی کی جو سی ڈی ہو وہ سی ڈی دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اگر دیکھیں وہ لوگ جن کے مسئلہ ہے اور وہ دوائیاں کھا رہے ہیں اور کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جو بتایا ہوا ٹائم ہے اس پہ نہیں جا سکتے, 1-2 مہینے اوپر ہو جاتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. اگر تکلیف نہیں ہے تو وہی دوائیاں کھاتے رہیں اور جو پریز آپ کو بتایا گیا اسی کو فالو کرتے رہیں, تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہر 3-4 ماہ کے بعد اپنے ڈاکٹر صاحب کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کو آپ کی صحت کے بارے میں پتہ ہو, کو نہیں کوئی بیچ میں پرابلم ہو رہی ہے اس کا پتہ چل جائے, اور اگر ٹیسٹوں میں کوئی خرابی ہے ان کا پتہ چل جائے, اور دوائی کو مناسب دوائی انہیں تجویز کر سکے. تو انہیں بھی چاہیے کہ انہیں 2 سال ہو گئے, اب ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, انہیں دکھائیں, ان کے مختلف ٹیسٹ ہوں گے, وہ ٹیسٹ پتہ کریں گے, دیکھیں گے. اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو آئیں, لیکن سی ڈی اپنی ضرور ساتھ لے کے آئیں تاکہ وہ اینجیوگرافی والی جو لاسٹ ان کی سی ڈی 2018 کو ہوئی ہے, ہم دیکھ سکیں کہ ان کا ایشو کیا ہے, کیا کوئی اور کوئی نئی چیز کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن فی الحال جب تک ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں جاتے یہ اپنی دوائیاں استعمال کرتے رہیں. اگر آپ دکھانا چاہیں تو میڈیکیئر کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد میں تشریف لا سکتے ہیں. سر اس میں بہت سارے دل کے مریض یہی بتاتے ہیں کہ سانس چڑھ رہی ہے اور یا چھاتی میں درد چلنے سے ہو رہی ہے, تو ٹیسٹ کون سے کیسے ٹیسٹ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ایک نان کارڈک پین ہے اور یہ دل کی مریض ہے؟ دیکھو اس میں تو چند تو ہمارے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں رسک فیکٹرز کیا ہیں جس کی وجہ سے اگر ٹیسٹ خراب ہیں تو اس مریض کو دل کی تکلیف ہو سکتی ہے, اور پھر اسی جی دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے پھر ہم ایکو اور ای ٹی ٹی کر کے دیکھتے ہیں. اور ای ٹی ٹی میں اگر یا کسی چیز پہ مریض کی کسی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو شک ہے کہ اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے جو ابھی تک کسی جی پہ نہیں آیا یا ہمیں پتہ نہیں چلا, تو ہو سکتا ہے کہ سی ٹی اینجیو یا اینجیوگرافی کرنی پڑے. اینجیوگرافی ایسی چیز ہے جو کہ 100% ہمیں بتاتا ہے, اور جسے ہم گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ کہتے ہیں, اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی, اور آپ کی نالیوں میں اگر کوئی بیماری یا بلاکیج ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کتنی بلاکیج ہے اور آگے کیا علاج کرنا ہے, کیا دوائیوں سے کام چلے گا, یا اسٹینٹ ڈالنا پڑے گا یا بائی پاس ہوگا, وہ اینجیوگرافی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کو کوئی ایشو ہو تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, اور جب کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو, ٹیسٹ بھی ٹھیک آ رہے ہیں اور پھر بھی درد اگر آپ کو ہو تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہو, آپ کی اینجیوگرافی ہو تو اور آپ کی بیماری کا پتہ چل جائے. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر. کراچی سے بات کر رہا ہوں, قمر عباس. جی قمر صاحب سوال کیجیے گا. سر مجھے 2 دفعہ اٹیک ہوا تھا. جی جی. تو بائی پاس تو ڈاکٹروں نے کہا تھا لیکن میں نے نہیں کروایا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اب میرے پٹھوں میں درد ہوتی ہے, کچاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قمر صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہے 42 سال. 42 سال. اور آپ کا جب دوسرا اٹیک کب ہوا ہے آپ کو؟ جی 2 سال پہلے. 2 سال پہلے ہوا ہے. تو اس کے بعد سے اب میڈیسنز ریگولرلی کھا رہے ہیں؟ میڈیسن میں نے چھوڑی ہوئی, میڈیسن کھا نہیں رہا ہوں. اچھا. اور آپ کی یہ بتا دیجئے کہ آپ نے ایکو ٹیسٹ کرایا ہوگا؟ جی ایکو بھی کروایا ہے. نہیں ایکو کرایا 55% دل تھا. اچھا 55% دل کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ یہ کب کرایا تھا؟ کرائی تھی 3 بار بند. جی یہ آپ نے کب ایکو کرایا تھا آخری دفعہ ایکو؟ 2 سال پہلے سر. اچھا اس کے بعد نہیں کرایا. دوائی کب سے چھوڑی ہوئی ہے؟ دوائی میرے کو ہو گئے سال 1 ہو گئے چھوڑ. ٹھیک ہے. کیوں چھوڑی تھی؟ کوئی دوائی تنگ آ رہی تھی یا بس وہ کھا کر تنگ آ گیا تھا تو اب. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہوتی چلنے پھرنے بس سے؟ پٹھوں میں درد ہوتا ہے, بازو میں, پٹھوں میں. وزن زیادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں ڈرائیوری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر نارمل 130/40. ٹھیک ہے. ٹھیک. بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہتا ہے؟ جی بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. چلیں اب پروگرام سنتے رہیے, آپ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ ہدایات دیتے ہیں. سر قمر صاحب سے کراچی سے کال کی. 42 سال عمر ہے, 2 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے اور بائی پاس ان کو بتایا گیا ہے, دوائیاں انہوں نے کھا کے تنگ آ گئے, چھوڑ دی ہیں, پٹھوں میں درد بتاتے ہیں. ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں ان سے زیادہ نالائق مریض کوئی بھی نہیں ہوگا. 42 سال عمر ہے, ویری ینگ, جن کی 3 ہی نالیاں ٹوٹل ہوتی ہیں وہ ان کی ساری بند ہیں. 2 سال پہلے انہیں بائی پاس کا بتایا گیا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہی اس کا علاج ہے. چلیں
آپ کی ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بائی پاس نہیں کرواتے تو وہ اور بات ہے، لیکن جو آپ کو نسخہ اور دوائیاں لکھ کے دی گئی تھی وہ تو آپ کھاتے رہتے. آپ روزانہ روٹی کھاتے ہیں، اس سے آپ تنگ نہیں پڑتے. گولی ایک چھوٹی سی ہوتی ہے جو آپ نے کھانی ہوتی ہے اور وہ آپ کو بچا کے رکھے گی ہارٹ اٹیک سے. جو ان کی حالت ہے، ان کا ہارٹ کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے کہ اگلا انہیں ہارٹ اٹیک ہو اور یہ سروائیو بھی نہ کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو ٹائم دیا گیا، یہ آپ کی بیماری ہے اور یہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور یہ آپ نے علاج کروانا ہے. اگر آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے علاج نہیں کرواتے یا جو آپ کو دوائیاں بھی لکھ کے دی جاتی ہیں وہ دوائیاں بھی بند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ خودکشی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ خودکشی کرنا ہے، آپ جینا ہی نہیں چاہتے، آپ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے. مجھے نہیں پتا کہ یہ شادی شدہ ہیں کہ نہیں، ان کے بیوی اور بچے ہیں کہ نہیں ہیں. ان کا کیا بنے گا اگر یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ فوراً اپنی دوائیاں شروع کریں اور وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے انہیں بائی پاس کا کہا تھا دوبارہ جائیں اور دوبارہ اپنا معائنہ کرائیں کہ اب تک کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے ان 2 سالوں میں چھوٹے چھوٹے ان کو ہارٹ اٹیک ہو کہ ان کا دل بالکل ہی کمزور ہو گیا اور آگے جو ہے مسئلہ کچھ اور ہو گیا. جائیں اور اپنے نئے سارے ٹیسٹ کرا کے نیا نسخہ لکھوائیں اور اپنی نئی دوا. اگر نہیں ان کا دل کر رہا بائی پاس کرانے کو، نہ کروائیں، لیکن دوائی کسی صورت میں نہیں چھوڑنی چاہیے. دیکھیں جو دل کا مرض ہوتا ہے یا نالیاں بند ہوتی ہیں یہ ساری عمر بند رہتی ہے. اس کا ہارٹ اٹیک ایسے کریں کہ آپ بم پہ بیٹھے ہوئے، وہ بم کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور اس کو پھٹنے سے روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اس کا علاج کروائیں یا بائی پاس کروا لیں یا دوائی تو کم سے کم کھاتے رہیں اور دوائی کو کسی صورت میں نہ چھوڑیں. قبر تک نہیں چھوڑنی ہے آپ نے دوائی. تو پھر جا کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے چلتے رہتے ہیں بغیر بائی پاس کے اور بغیر اسٹنٹ کے، لیکن اپنی دوائی نہیں چھوڑتے اور جو انہیں پرہیز بتایا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ انہیں چاہیے کہ جو ہمارا ان کو مشورہ ہے کہ فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں. آپ کے جو بیوی بچے ہیں ان کا دھیان کریں، کیا بنے گا، کب رول جائیں گے آپ کے جانے کے بعد، ان کے لیے اپنا علاج کروائیں. اگر اپنے لیے نہیں علاج کروائیں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ ان کی دیکھ بھال کر سکیں اور ان کی جو پڑھائی ہے ان کی مکمل ہو سکے، ان کو بڑا کر سکیں. اور یہ والی جو چیز ہے، یہ آپ نے بڑی بیوقوفی کی بات کی ہے کہ آپ نے بائی پاس تو نہیں کروایا لیکن دوائیاں بھی ساتھ ہی چھوڑ دی ہیں. دوائی کو کبھی کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. جو سر ایک کالر ہے سر، کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبدالستار بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی یوسف خان صاحب سوال کیجیے گا. میری عمر 60 سال ہے. 2001 میں مجھے ایل ای ڈی میں لانگ سیگمنٹل آبسٹرکشن تھی. جی جی. اس کو پھر کارڈک اسٹینٹ سے کلیئر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں لوپرین لے رہا ہوں اور لیپیٹار لے رہا ہوں 2001 سے. ٹھیک ہے جی. تو کئی دفعہ میں نے ای ٹی ٹی کروایا، نیگیٹو فار انجینا اور نیگیٹو فار اسکیمیا رہا. ٹھیک ہو گیا. اور بلڈ پریشر بھی مجھے نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن 2001 سے ابھی تک تو میں نارمل ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹینٹ پر بند تو نہیں ہو سکتا 20 سال میں. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ واک کرتے ہیں؟ میں ڈیلی صبح 2 کلومیٹر ایٹ دا ریٹ آف 3 کلومیٹر پر آور سے ڈیلی واک کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور صحیح کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں مسئلہ. ہاں یہ بتا دوں کہ مجھے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، میں کبھی بے ہوش نہیں ہوا. ٹھیک. اس لیے کہ مجھے ویسے ہی چیسٹ میں پین محسوس ہو رہا تھا تو انہوں نے انجیوگرافی کر دی. انہوں نے کہا کہ لانگ سیگمنٹل آبسٹرکشن ہے. لیکن میں کبھی بے ہوش نہیں ہوا. ایکو آئی بی اسکین ہے کہ ایم بی آئی اسکین ہے، اس میں سے اس نے کہا کہ آپ کا ہارٹ لائیو ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایم بی آئی اسکین جو بی بی اسکین ہے یہ آخری دفعہ کب کرائے؟ یہ آخری دفعہ جو میں نے کروایا کم سے کم اس کو کوئی 3 سال ہوئے سر. ٹھیک ہے. اور ای ٹی ٹی اور ایکو جو آپ بتا رہے تھے یہ آپ نے آخری دفعہ کب کرائی ہیں؟ یہ 1 سال ہوا ہے. یہ نیگیٹو فار انجینا نیگیٹو فار اسکیمیا تھا. سال پہلے بھی صحیح تھا. جی. یہ ڈاکٹر صاحب کو بعد میں سال کے بعد نہیں دکھایا؟ پھر ابھی سال گزر گیا. سال گزر گیا لیکن بس ڈاکٹر کہتے کہ لوپرین اور لیپیٹار کا کہتا ہے تو اس کو ای سی جی وغیرہ کر لے تو وہ کہتا ہے آپ نارمل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. کولیسٹرول ٹیسٹ کب کرایا تھا آخری دفعہ آپ نے؟ کولیسٹرول ٹیسٹ میں نے ریسنٹلی 1 مہینے پہلے کروایا. میں لیپیٹار 10 ملی گرام لے رہا ہوں. 5.9 تھا. ٹھیک ہے. ایل ڈی ایل کتنا تھا آپ کا؟ ہاں سر. ایل ڈی ایل کولیسٹرول ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈ یہ سب 200 سے کم ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں.
سر 60 سال عمر ہے ان کی. یوسف صاحب کی, انہوں نے پشاور سے کال کی, ان کو 2001 میں اسٹینٹ ڈلا تھا اور اس کے بعد یہ دوائیاں اس کے بعد سے لگاتار کھا رہے ہیں. ایکو ایٹی ٹی ٹھیک ہے. پوچھنا یہ چاہتے تھے اسٹینٹ کی لائف کتنی ہوتی ہے, اسٹینٹ کتنا عرصہ دیکھیں چلتے ہیں؟ اسٹینٹ کا جو ہے وہ جب کئی دفعہ جب اسٹینٹ بند ہونا شروع ہوتا ہے یا اس کے اوپر بیماری آتی ہے تو وہ خود بولنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی چھاتی بولنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتا اور آپ اپنی ایسپرین اور یہ لپٹار وغیرہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیزیں ٹھیک ہے. لیکن سال میں ایک دفعہ یا تھیلیم سکین یا ای ٹی ٹی ضرور ہونی چاہیے, ایکو ضرور ہونی چاہیے. ہر 3-4 مہینے کے بعد کولیسٹرول وغیرہ کا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے. اگر اس میں کوئی خرابی آئے تو پھر آپ ٹریٹمنٹ کروا لیں. انہیں چاہیے کہ ای ٹی ٹی ضرور کروا لیں. 20 سال انہیں ہو گئے ہیں, فرسٹ کلاس. ہو سکتا ہے ان کا اسٹینٹ بالکل صحیح کام کر رہا ہو. دیکھیں اسٹینٹ جو ہے وہ تو میٹل کا ہوتا ہے, وہ تو آپ کی ہڈیاں گل جاتی ہیں, وہ نہیں گلتا. اس کے اوپر جو ڈیزیز آتی ہے, جو بلاکیج ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے اس میں بلاکیج آ بھی جائے تو وہی اسٹینٹ دوبارہ جو بیلون کے ساتھ بھی کھل سکتا ہے, اور اس کو کوئی اسٹینٹ کے اندر اسٹینٹ کئی دفعہ کا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف بیلون سے کھولا جا سکتا ہے. اور کئی دفعہ اگر وہ کھلا ہوا تھا تو یہ آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہوتی ہے, کتنے سال گزر گئے اسے کچھ نہیں ہوا تو پھر آگے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ ای ٹی ٹی اور تھیلیم سکین کروا لیں. اور کیونکہ انہیں 20 سال ہو گئے اسٹینٹ کو ڈلے ہوئے, تو ایک اور ٹیسٹ جو یہ کروانا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا سی ٹی اینجیو ضرور کروا لیں. وہ سی ٹی اینجیو میں بتا دے گا کہ ان کا اسٹینٹ ٹوٹل کھلا ہوا ہے یا کوئی تھوڑی بہت اس میں بلاکیج ہے. اگر بلاکیج ہے تو کتنی ہے, کچھ اور کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کئی دفعہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سمٹم بھی نہیں ہوتے, کوئی وارننگ بھی نہیں ملتی. کئی دفعہ آپ کی ای ٹی ٹی بھی نیگیٹو آ جاتی ہے, می بی اسکین بھی نارمل آ جاتا ہے. ان ٹیسٹوں کے اپنے ایشوز ہیں, کچھ مس کرتے ہیں, کچھ بیماری کو مس کرتے ہیں. تو سی ٹی اینجیو میں ہمیں ذرا پتہ چل جاتا ہے جی کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے, تو سی ٹی اسکین کروا لیں. 20 سال بڑا لمبا عرصہ آپ کو ہوا ہے. اور اگر وہ بھی کہہ دیتا ہے کلیئر ہے تو آپ جیسا لکی بندہ ہی کوئی نہیں ہے. 20 سال ہو گئے آپ کے اسٹینٹ کام کریں اور یہی روٹین اپنی جاری رکھیں اگر وہ نارمل آتا ہے. اور یہ 2 دوائیاں آپ کھاتے رہیں. لیکن ابھی آپ اپنی ای ٹی ٹی یا تھیلیم سکین ضرور کروا لو اور ایک سی ٹی اینجیو ضرور کروا لو. ٹھیک ہے سر, ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ہمارے ساتھ ایک کالر پروگرام میں شامل ہے, ان سے کال کو انٹرٹین کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر دیں, فون پہ بات کریں. کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں مانسرا سے بول رہی ہوں, گلناز میرا نام ہے. جی سوال کیجیے گا گلناز صاحبہ. ڈاکٹر صاحب میرے نا یہ کچھ 5 سال ہو گئے مجھے شوگر ہے. جی 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 اور ساتھ میرے نا معدے کی تکلیف ہو گئی ہے تقریباً 2 سال سے. ٹھیک ہے. میرے دل میں درد ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے معدے میں, پیچھے سے بھی کمر میں بھی ہوتا ہے, آگے سے بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. اور میری خوراک کھانے والی نالیاں جو وہ تنگ ہو گئی ہیں. ٹھیک. چھوٹی سی چیز بھی پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور گلا میرا سوجن ہو جاتی ہے گلے میں. ٹھیک ہے. زبان خشک ہو جاتی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً میری عمر ہے 50-53 سال کے قریب ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ جی آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ موٹاپا تو نہیں ہے؟ موٹاپا جی تو نہیں, موٹاپا نہیں ہے سر. میری بس میں کمزور ہو گئی ہوں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. آپ کو چلنا پھرنا تو نہیں مشکل ہوتا؟ چل پھر لیتی ہیں؟ جی ہمارا تو ادھر کام ہوتا ہے, بھینسیں وغیرہ رکھی ہوں, کام کرتی ہوں, آگے پیچھے جاتی ہوں, چلتی ہوں زمینوں میں. ٹھیک ہے. تو کیا اس وقت کبھی جی چھاتی میں شوگر درد تو نہیں ہوا؟ 300 تک ہوتا ہے میرا, 300-350. ٹھیک ہے. تو کیا چھاتی میں درد تو نہیں ہوا, سانس تو نہیں چڑھتی چلنے سے؟ چھاتی میں بہت درد ہوتا ہے, لیٹ نہیں سکتی. اور میرے نا پیچھے سے دل کے پیچھے سے کچھ چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے نا. ٹھیک ہے. تو جی اور مجھے نا اس کی معدے کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور رات کو میں لیٹ ہی نہیں سکتی, چڑھائی آرام تنگی جاتی ہے. ٹھیک ہے. چڑھائی آرام سے چڑھ لیتی ہیں؟ اگر چڑھائی آ جائے تو چھاتی جی چڑھائی والی جگہ سے تو بہت تنگ ہوتی ہوں, پھر دل تک 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 کیسے آواز آتی ہے جیسے کچھ تک تک کرتی ہے چیز. ٹھیک ہو گیا. کوئی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں فوجی فاؤنڈیشن سے نا کھاتی ہیں دوائیاں. جی بس کوئی خاص ملتی ہے, پہلے صحیح ملتی تھی, ابھی صحیح ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو آپ بھی کچھ مشورہ دیں کہ میں. انہوں نے کیا آپ کے کوئی ٹیسٹ بھی کیے ہیں؟ ایکو ٹیسٹ کیا ہو، دل کا الٹرا ساؤنڈ اور جی اور تو کچھ نہیں کیے، شوگر کا کرتے ہیں اور سی جی کہتے ہیں آپ کی سی جی صحیح نہیں ہے، بس یہی کہتے رہتے ہیں. ای سی جی ٹھیک نہیں ہے، تو آگے کسی کو ریفر کیا انہوں نے کہ آگے علاج کرائیں جا کے یا کچھ اس طرح؟ جی ڈاکٹر صاحب نہیں، انہوں نے ریفر نہیں کیا، پنڈی بس بھیج دیتے ہیں، تو ہم غریب لوگ ہیں ادھر جا نہیں سکتے، دور ہے. ٹھیک ہے. فی الحال دوائیاں کون سی استعمال کر رہی ہیں، نام پتہ ہے کہ نہیں؟ شوگر کی کرتی ہوں اور دل کی یہ کرتی ہوں، کہتے ہیں دل کا خون گاڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں، پروگرام سنتے رہیے. سر مانسیرا سے کال تھی، گلناز صاحبہ نے کال کی. ان کی 53 ایئرز عمر ہے، شوگر کی مریض ہیں 5 سالوں سے، اور ابھی ان کو سمٹمز کچھ ہوتے ہیں، کچھ کھانے کے بعد معدہ بوجھل ہوتا ہے اور چڑھائی چڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، دل تیز تیز دھڑکتا ہے. ای سی جی میں کوئی جو ڈاکٹر مانسیرا میں دیکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹھیک نہیں ہے اور شوگر کی دوائیاں کھا رہی ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ وہاں پہ دوائی لے نہیں سکتے، مانسیرا سے باہر جا نہیں سکتے، ٹیسٹ کروا نہیں سکتے. ان کی جو انہوں نے سمٹم بتائے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ انہیں شوگر ہے اور دل کی بیماری ہے، اور لگتا ہے کہ ان کی دل کی نالیاں بند ہے، اور انہیں چاہیے کہ کم سے کم لوپرن یا ایسپرین جو ہوتی ہے وہ ایک ضرور شروع کر دیں. ایک زبان کے نیچے رکھنے والی گولی انجسٹڈ ہوتی ہے، جو سینے میں درد ہو تو وہ زبان کے نیچے گولی رکھیں تو اس کا آرام آ جاتا ہے. وہ ان کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے. وہ اتنی مہنگی نہیں ہے، ایسپرین اتنی مہنگی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک گولی جو ہے انہیں لے لینی چاہیے کونکار، CONCOR. ابھی آئی ڈونٹ نو یہ لکھ سکتی ہیں یا انہیں سمجھ آ سکتی ہے کہ نہیں سمجھ آ سکتی. ان کے ساتھ کوئی بچہ پڑھا لکھا ہو تو وہ لکھ لے کہ کونکار CONCOR 2.5 ملی گرام میں گولی شروع کر دیں. اور میں تقریباً 2 ہفتے کے بعد بدھ والے دن میرا ہری پور کا چکر لگتا ہے، اور سرائے سالے میں ایک کلینک ہے، وہاں پہ میں دل والے مریض دیکھتا ہوں. وہاں پہ یہ تشریف لے آئیں، پھر وہاں سے انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ انہیں میں گائیڈ کر دوں گا آگے کرنا کیا. یہ مانسیرا ایک سب سے اچھی خوشخبری ہے آپ کے لیے، یہ آپ مانسیرا کے رہنے والی ہیں. آپ کو اگر کوئی اینجیوگرافی یا اس کی کوئی چیز ہوئی، آپ کا ہیلتھ کارڈ بنا ہوا ہے، آلریڈی آپ کا ہیلتھ کارڈ بنا ہوا ہے، تو وہ فری میں ہو جائے گی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی. میں جب نیکسٹ ٹائم ابھی آؤں ہری پور میں آؤں تو مانسیرا سے ہری پور آ کے ذرا مجھے ایک دفعہ دکھا لیں، تاکہ ہم آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اور جو وہاں پہ جو نسخہ ہوا پھر میں آپ کو وہاں پہ تجویز کر لوں گا. وہاں پہ میرا کلینک ہوتا ہے جو کہ 2 ہفتے کے بعد ہوتا ہے، اور نیکسٹ اس وینسڈے کو میں آ رہا ہوں ہری پور، اور وہ مجھے آ کے ضرور دکھا لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دکھانا چاہیں تو اگلے بدھ کو جنرل صاحب ہری پور آئیں گے تو آپ ادھر آ کے ایک دفعہ مانسیرا سے ہری پور آ جائیں، قریب ہے، وہاں دکھا لیں. اگر آپ کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہوئی تو صحت کارڈ کی KPK کے سب لوگوں کو فیسلٹی ہے اور اس پہ اینجیوگرافی فری ہے. تو ایک کالر ہے سر، کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ رفیق بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی رفیق صاحب سوال کیجیے گا. ٹی وی کی آواز 2 بند کر دیں. 2 سال پہلے مجھے دل کا اٹیک ہوا تھا. جی 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 2 سال پہلے مجھے دل کا اٹیک ہوا تھا. جی سوال کیجیے گا. تو میرے جسم میں خون کے لوتھڑے بن گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں علاج تو کروا رہا ہوں، دوائی بھی کھا رہا ہوں، مگر وہ لوتھڑے نہیں ختم ہو رہے. یہ کس طرح پتا چلا کہ لوتھڑے بن گئے؟ وہ میں پنڈی میں ایڈمٹ رہا تھا. ٹھیک ہے. راول اسپتال میں. ٹھیک ہے. ایکو پہ پتا چلا؟ ایکو پہ پتا چلا. اور مجھے وہ بلاک کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک. آپ کی اینجیوگرافی بھی ہوئی ہے اس کے بعد؟ اینجیوگرافی نہیں ہوئی ہے. دل کتنے پرسنٹ کام کر رہا ہے ایکو پہ؟ یہ ٹیسٹ ہوا ہے. جی ایکو کتنے پرسنٹ دل کام کر رہا ہے ایکو پہ؟ سر اس کا تو مجھے نہیں پتا ہے. دل کمزور تو نہیں ہے بہت زیادہ؟ جی پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ہمارے تک آپ کا سوال پہنچ کے غور سے سنیے. اسے رفیق صاحب ہیں آزاد جموں کشمیر سے. ان کو 2 سال پہلے دل کا اٹیک ہوا اور لوتھڑے بن گئے. اس میں دل شاید کمزور ہی ہے، اس کی وجہ سے بنے ہیں اور دوائی استعمال کر رہے ہیں. موسٹ پرابلی آئی تھنک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور جب ایکو کیا تو ایکو میں پتہ چلا کہ دل کے اندر جو ہے وہ کلاٹ پڑا ہوا ہے یا لوتھڑا پڑا ہوا ہے.
یہ کوئی ایسی پریشانی والی زیادہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ جب پتہ چلے کہ لوتھڑا پڑا ہو تو اس کی اسپیشل ایک دوائیاں ہوتی ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، انجیکشن ہوتے ہیں ہیپرین وغیرہ وہ شروع کر دیتے ہیں، ساتھ دوائی اس کی وارفرین ہوتی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ لوتھڑے آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو کے پگھل کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ابھی میرا خیال انہیں کافی عرصہ ہو گیا، ہر 3-4 مہینے کے بعد جا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں، اور اگر اب ان کی پوزیشن ایسی ہے جس میں اینجیوگرافی ہو سکے تو ان کی اینجیوگرافی ہو کے پوری تشخیص ہو کے ان کا علاج ہو سکے۔ انہوں نے دوائیوں کا بھی نہیں بتایا کہ دوائیاں کون سی، آئی تھنک یہ پوری طرح تیار بھی نہیں تھے، کاغذ بھی سامنے نہیں رکھے ہوئے تھے، دوائیاں بھی سامنے نہیں رکھی ہوئی تھیں کہ کون کون سی دوائیاں ہیں۔ دیکھیں جب ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سارا نسخہ، آپ کے سارے کاغذ، آپ کے سارے ٹیسٹ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہوں، اور ہم آپ سے کوئی پوچھیں گے یہ ٹیسٹ کیسا تھا تو آپ دیکھ کے ہمیں جواب دے سکیں۔ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام ہو تو اس میں یہ ساری تیاری کے ساتھ آئیں، اور ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر صاحب کو، یہ صاحب جو کشمیر سے بول رہے تھے، یہ ایک دفعہ دوبارہ چیک کروائیں تاکہ لوتھڑا وہ غائب ہو گیا ہے یا نہیں ہے، اور کیا اور دوائیاں بدلنے کی ضرورت ہے یا کوئی اور ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اب اگر نکل بھی آئے سر ایکو پہ دوبارہ اور اینجیوگرافی میں بیماری نکلتی ہے تو کیا سرجن اس کا کوئی حل کر سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں اس میں سے اگر تو لوتھڑا ایسا ہے جس کے ٹوٹنے کا ڈر ہے اور آگے پیچھے جو ہے وہ کہیں فالج کر سکتا ہے یا کسی آرگن کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو پھر تو اس کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اگر دوائیوں سے نہیں پگھل سکا، لیکن کئی دفعہ نہیں ضرورت ہوتی، آرگنائز ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کور آ جاتا ہے اور اس کے ٹوٹنے کا ڈر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو دوائیاں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ان کا جو بڑا انکمپلیٹ رہ گیا کہ ان کی اینجیوگرافی نہیں ہوئی اور ہمیں صحیح بیماری کا پتہ نہیں چل سکا۔ ایک اور کال ہے سر، لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد صدیق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی سوال کیجیے گا۔ سر 2015 میں میرا آپریٹ ہوا تھا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ جی اپنی عمر بتا میرے دیجیے۔ 2 ویلو جو ہے لیک کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر جب آپریٹ کیا گیا تو اس میں MVR ٹھیک ہو گیا پھر پہلے 2-3 سال تو بالکل اس طرح میں 7.5 واکسین لے رہا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور 5 کانپور لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پہلے 2-3 سال بالکل ٹھیک رہا، لیکن اس کے بعد معدے کا تھوڑا سا ایشو میرا رہتا ہے، گرمیوں میں موشنز وغیرہ پیٹ بہت خراب رہ رہا ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور سردیوں میں جو نا وہ قبض کی شکایت رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال کیجیے گا پلیز، پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی سر۔ MVR ہوا ہے، کیا چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ MVR کا دیکھیں، ایک اگر تو انہیں میٹیلک ویل پڑا ہوا ہے اور ٹیشو ویل نہیں ہے تو پھر انہیں ساری عمر خون پتلا کرنے والی دوائی وارفرین باقاعدگی سے لینی پڑتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ دھیان کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن ہے، نزلہ زکام، یورین ٹریکٹ انفیکشن ہے، وہ فوراً ٹھیک ہو جانی چاہیے، اینٹی بائیوٹک لے لینی چاہیے، کیونکہ پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ جراثیم جو ہے دل کے ویل کے اوپر آ کے وہ انفیکشن کر سکتے ہیں، اور انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس جو کہ بڑی سیریس قسم کی کنڈیشن ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جی کہ آپ کا جو مانیٹر کرنا وارفرین کی ڈوز کو IPT-INR وہ بڑا ضروری ہے۔ اور آپ کے پاس آج کل ایک گیجٹری آ گئی ہے جس کا گلوکو میٹر ہے، وہ جو شوگر چیک کرتا ہے تو یہ چیک کرتا ہے کہ آپ کا PT-INR کتنا بلڈ تھنا، اور آپ اپنی وارفرین کی ڈوز اس کے مطابق ایڈجسٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ تو یہ چیزیں ابھی جا کے ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ ضرور چیک کروائیں، ایکو کروائیں، بلڈ ٹیسٹ سارے کروائیں، اپنا PT-INR کروائیں، دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ کی صحیح چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر کال نہیں ملی تو cardiaclinic@k2.tv پہ ای میل کر دیجئے۔ اگلے جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔